بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور ساتھ ہی جمعہ المبارک بھی ہے۔ 17 رمضان جمعہ کے دن غزوہ بدر ہوا۔ قرآن اسے یوم الفرقان کہتا ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ حق اور باطل کے فیصلے کا دن، وہ خیر اور شر، ایمان اور مادیت کے معرکے کا دن، جس دن حق اپنی مادی کمزوری، وسائل کی قلت، تعداد کی کمی، طاقت کی کمی، ہر طرح کی مادی کمزوری کے باوجود باطل پر، کفر پر، شرک پر، اس کے تمام تر مادی اسباب و وسائل، مادی قوت اور اس کی تمام تر طاقت کے باوجود غالب آیا تھا، اور اللہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحق اللہ الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کہ اس دن اللہ کو یہ منظور تھا کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جو کمر ہے وہ توڑ دے۔ مدینہ کے باہر کا راستہ شام کو جاتا تھا۔ شام اس دور کا تجارتی مرکز تھا۔ جزیرۃ العرب کے لوگ اپنا سامان وغیرہ بیچنے کے لیے شام جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے اسے بیچا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تجارتی کوریڈور تھا جو یثرب کے باہر تھا، مدینہ کے باہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا ہے، اور آپ کو پہلے خبر مل چکی تھی جب وہ شام جا رہے تھے۔ اس وقت ایک جماعت کو بھیجا تھا، لیکن اس وقت تک قافلہ جو ہے وہ آگے نکل چکا تھا۔ واپسی پر یہ منصوبہ بندی ہوئی کہ واپسی پر یہ قافلہ روکا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں نے نئی ہجرت کی ہوئی تھی اور مکہ کے لوگوں کا، قریش کے مشرکین کا ظلم و ستم سہا ہوا تھا۔ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی اذیت نہیں چھوڑی تھی مکہ کے لوگوں نے جو انہوں نے مسلمانوں پر نہ ڈھائی ہو۔ ان تمام تر تکالیف، ان تمام تر مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اور ان تمام تر مظلومین جن پر ظلم ہوا، ان کے بدلے کے لیے اللہ نے یہ دن مقدر کر دیا۔ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر تیار فرمایا اور کہا کہ میرے ساتھ جو چل سکتا ہے چلے، ہم نے فلاں قافلے کو روکنا ہے اور اس کا مال تجارت جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ عطا کر دے۔
قرآن اس مال کو انفال کہتا ہے، مال غنیمت۔ مال غنیمت ایک حلال اور پاکیزہ مال ہے، ایک جائز مال ہے، جس کا حق اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ اگر اس زمین پر کوئی رہ کر اللہ کی بغاوت اور اس سے سرکشی کرنا چاہتا ہے اور اس کا کفر کرنا چاہتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ کچھ لے دے کے رہے۔ اسے ضروری ہے کہ اس کا سر نگوں ہو، وہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ رہے، وہ اللہ کی زمین پر حاکم بن کر نہ رہے، وہ اللہ کی زمین پر جابر اور متسلط بن کر نہ رہے۔ اسلام اپنے دشمن کو نفس وجود کا دشمن نہیں ہے کہ امریکہ کو ہستی سے مٹا دیا جائے، اسرائیل کو ختم کر دیا جائے، نہیں۔ اسلام نفس وجود کا دشمن نہیں ہے کہ ایک چیز کہ اسلام کا کوئی دشمن ہے، اللہ کے دین کا کوئی دشمن ہے تو اس کا وجود ہی ختم کر دے، نہیں۔ بلکہ اللہ وہ یہ چاہتے ہیں خیر اور شر موجود رہے اور میرے بندوں کے لیے ایک آزمائش موجود رہے، ان کے لیے ایک امتحان رہے۔ خیر اور شر ہمیشہ ٹکراؤ میں رہے، حق اور باطل ہمیشہ ٹکراؤ میں رہے، ایمان اور کفر کا ہمیشہ معرکہ رہے، ٹاکرا رہے، تاکہ مومنوں کو آزمایا جائے کہ یہ اللہ کی خاطر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ نفس وجود کا دشمن نہیں ہے کہ دشمن کو ختم کر دیا جائے زمین سے، لیکن اسلام اس طاقت اور اس قوت کا دشمن ہے کہ جو اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ ہر ایسی طاقت، ہر ایسی قوت جو اللہ کے دین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جو اللہ کی زمین پر ناحق حکومت کرنا چاہتی ہے، جو اللہ کے پیدا کردہ وسائل پر ناحق قبضہ کرنا چاہتی ہے، ہر ایسی قوت جو اللہ کے مقابلے میں کسی صورت بھی کھڑا ہونا چاہتی ہے، تو اللہ ایسی قوت کو ختم کرنے کے لیے یا مٹانے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کا سر نگوں کرنے کے لیے اللہ نے ایک واضح راستہ رکھا ہے اور ایک شریعت کا واضح حکم بیان کیا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ مسلمانوں پر اس کو فرض کر دیا، اور جہاد کی بھی اعلیٰ قسم قتال، کہ جیسے روزہ کہا تھا کتب علیکم الصیام، ایسے ہی کہہ دیا کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، لڑو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، لڑو اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ اللہ کا دین ہر دین پر، ہر ازم پر، ہر قسم کے نظام پر غالب ہو جائے۔ تو غزوہ بدر یہ عقیدے کا تسلسل ہے، یہ اس قتال اور جہاد کا جو پہلا امر تھا، جو پہلا ایک اظہار تھا اللہ کی طرف سے، جہاد کا پہلا عملی نمونہ، پہلا عملی مظہر غزوہ بدر تھا۔ تو اللہ کے نبی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے کوئی زبردستی نہیں کی کسی پہ، کسی نے نکلنا ہے تو نکلے، کسی نے نکلنا تو نکلے، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا فی الحال، صرف قافلے کو روکنا تھا، اور اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ لینا تھا۔ مال غنیمت ایک پاکیزہ مال، میں پہلے بات کر رہا تھا، مال غنیمت ایک پاکیزہ مال ہے۔ آج کل اس کو غلط تعبیر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت ہتھیانا، مال غنیمت چرانا، مال غنیمت پر ٹوٹ پڑنا نہیں، مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے، لوٹا نہیں جاتا۔ مال غنیمت ہتھیایا نہیں جاتا۔ مال غنیمت اللہ کا حق ہے، پاکیزہ مال ہے۔ تو ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور آپ کے ساتھ 313 یا 15 یا 17 کا لشکر، 317 315 یا 313 یہ لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ بدر کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا،
ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا تھا۔ اب ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا پہلے مکہ کی طرف، مکہ کے لوگوں کی طرف، کہ آپ کا مال اہل مدینہ کے رحم و کرم پر ہو گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اس کے در پہ ہیں، جلدی کیجئے اور نفیر عام کا اعلان کیجئے، نفیر عام کے ہر بندہ نکلے جنگ کے لیے۔ مکہ میں صدا لگ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ رک گیا، لیکن جب یہ تیاری کر چکے تھے اور باہر نکل رہے تھے جنگ کے لیے، تو ابو سفیان نے ہی پیغام بھیجا کہ میں قافلہ بچا کر نکل چکا ہوں، لہذا آرام سے بیٹھ جائیے۔ لیکن ابو جہل نے حد درجہ حد درمی کا مظاہرہ کیا۔ باقی جو سردار تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، بہت سے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، وہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا زاد بھائی کو ماریں گے، اپنے ماموں زاد کو ماریں گے، خالہ زاد کو ماریں گے، اسے کون سی بڑی ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایک یہ سوچ بھی تھی اس میں۔ عتبہ بن شیبہ یہ بات کر رہا تھا، ہم اپنے چچا زاد کو ماریں گے، ماموں زاد کو ماریں گے، خالہ زاد کو ماریں گے۔ یہ ان کی دانش مندی کی اعلیٰ سطح تھی کہ قرابت داری کا خیال کر رہے تھے، رشتہ داری کا خیال کر رہے تھے۔ لیکن ابو جہل نے ہر درمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں اس وقت تک آج پیچھے نہیں ہٹوں گا حتی یحکم اللہ بیننا و بین محمد، یہاں تک کہ آج اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے، میں واپس نہیں ہٹنے والا۔ ابو جہل نے لشکر کو پھر سے ابھارا اور تیار کیا اور بدر مقام پر پہنچ گیا۔ یہاں پہ اب معرکہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لشکر کا جائزہ لیا اور ان کی تعداد جو تھی وہ 1000 سے اوپر تھی۔ ان کے پاس وافر اسلحہ، تمام تر جنگی ساز و سامان ان کے درمیان ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ چند ایک تلواریں تھیں، چند ایک اونٹ اور ایک یا دو گھوڑے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس 17 رمضان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ شام بنائی گئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک بڑی چھاؤنی بنائیں، آپ اس میں براجمان ہوں اور وہاں سے بیٹھ کر جنگ کا جائزہ لیں، تاکہ کوئی بھی ناگوار صورتحال غیر متوقع وہ خطرناک صورتحال پیش آتی ہے تو آپ محفوظ رہیں۔ اس کو عریش کہا گیا کہ عریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، اور آپ وہاں پر بیٹھے اور اپنے ساتھ ایک بندے کو لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنے معاون خصوصی کے طور پر۔ اور اس رات کو 17 رمضان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اللہ میں اس قلیل لشکر کے ساتھ اس میدان میں آ چکا ہوں، اللہم ان تهلك هذه الإصابة لا تعبد اليوم لا تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ یہ قلیل جماعت، یہ تھوڑے سے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہم ان شئت لا تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر آپ خود ہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی آج کے دن کے بعد عبادت نہ ہو تو پھر جو چاہے کر گزریں۔ اللہ کے نبی یہ کہتے جا رہے تھے، گڑ گڑاتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے کی جو چادر ہے وہ گر گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً لگ گئے اور چادر سیدھی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہوگی۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ سورہ انفال کی آیت ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیجیے ڈٹ جائیں،
اور میں ابھی کافروں کے دلوں میں روک ڈالنے والا ہوں۔ اسی رات بارش ہوئی تھی یا اس سے پہلی رات بارش ہوئی تھی؟ وہ بارش بدر کے درمیان میں ایک ٹیلا یا ایک پہاڑی تھی، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف کفار کا لشکر۔ کفار کے لشکر پر موسلادھار بارش ہوئی، وہاں پہ آندھی چلی، طوفانی بارش ہوئی، اور ادھر جو ہے وہ رمجھم لگی ہوئی تھی۔ اذ یغشیکم النعاس امنة وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اس رمجھم کے اندر صحابہ کو اور مسلمانوں کو نیند آ رہی تھی، وہ سو گئے۔ ان کے دلوں میں ایک ڈر تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 313 کے ساتھ گئے تھے اور سامنے 1000 سے زیادہ لوگ تھے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان وافر تھا، تو انسانی لحاظ سے کیونکہ صحابہ انسان تھے تو ایک نہ ایک روب پیدا ہو گیا تھا، تھوڑا سا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن اس بارش کے ہونے کی وجہ سے اور اس نیند کے غلبے کی بعد صحابہ اٹھے تو بالکل فریش تھے، اور ان کے دلوں میں یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ اب ہم یہاں سے فتح مند ہوئے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور ادھر طوفانی بارش کی وجہ سے کفار کا نظام گرم برم ہو چکا تھا۔ بدر کی لڑائی جب شروع ہوئی اور اس سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں تشریف لے گئے اور نشان لگاتے گئے، کہا کل یہاں عتبہ گرے گا، فلاں جگہ امیہ گرے گا، فلاں جگہ ابو جہل گرے گا۔ نشان لگا لگا کر بتاتے گئے کہ ان کے سر یہاں گریں گے، ان کی گردنیں یہاں ہو جائیں گی۔ مارکے کے دوران مبارزت ہوتی تھی اس دور میں، ایک جتھا دوسرے جتھے کو چیلنج کرتا تھا اور باہر نکل کر مقابلہ کرتے تھے، ہر آدمی ایک آدمی سے مقابلہ کرتا تھا۔ مبارزت کے لیے مسلمانوں میں سب سے پہلے جو اٹھے تھے وہ معاذ بن افراء اور حارث بن عوف بن حارث اور عبید بن رواح، یہ تینوں انصاری تھے۔ جب عتبہ نے دیکھا کہ مبارزت کے لیے ان کے تین یہ آدمی آئے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا مدینہ کے لوگ ہیں، انصار ہیں۔ کہا نہیں، آپ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، آپ ہماری برابری کے نہیں ہیں، ہماری اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے تھا کہ ہماری برابری کے نکالیے، چچیرے بھائیوں کو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید بن الحارث رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں۔ پھر اس مبارزت کے اندر حضرت علی نے شیبہ کا سر قلم کیا، آپ کا ٹاکرا شیبہ بن ربیعہ سے ہوا تھا، تو شیبہ کو آپ نے قتل کیا، اور حضرت حمزہ نے عتبہ بن شیبہ کو قتل کیا، اور حضرت عبید بن حارث اس مقابلے میں زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان کا جو مقابل تھا شاید ولید بن عتبہ تھا، تو اس کو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر قتل کیا تھا۔ اس کے بعد پھر مشرکین کے اوثان فتح ہوئے اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور اچانک انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا، مسلمان پہلے دفاعی پوزیشن پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دفاعی پوزیشن پر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جب تک کہ میں حکم نہ کر دوں آپ نے کوئی اقدام نہیں کرنا، صرف دفاع کرنا ہے اپنا پہلے، جب میں حکم کروں گا تو تب جا کر لڑائی کرنا، یعنی ان پر حملہ کرنا، اقدام کرنا۔ یہ حکمت عملی تھی کہ وہ حملہ کر کے لڑ کے تھک جائیں اور اس کے بعد یہ حملہ کریں گے تو کام تمام ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم، صحابہ کو حکم دیا کہ اب آپ حملہ کریں، جب وہ تھک چکے تھے۔ اس وقت فرشتے جو ہے وہ اتر رہے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ آلاف من الملائکۃ مردفین انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ پے در پے لگاتار ایک کے پیچھے ایک 1000 کی تعداد میں فرشتے اس میں اترے۔
بعض صحابہ نے خود، بعض صحابہ کی روایت ہے کہ میدان جنگ میں ہم موجود تھے، ہماری تلوار چلتی نہیں تھی، سر پہلے اٹھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کنکریاں لی تھیں، اور کنکریاں لے کر ان کو میدان کی طرف پھینک کر کہا تھا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے مٹی زدہ ہو جائیں، بگڑ جائیں۔ تو وہ مٹی جو کنکریوں والی مٹی تھی وہ ہر ایک کی، کسی کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، کسی کے کانوں کے جو ناک کے نتنے تھے اس میں پڑ رہی تھی، تو کسی کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی مشرکین کے اوپر، وہ آپ نے نہیں بلکہ در حقیقت وہ اللہ نے خود پھینکی تھی۔ اس کے بعد مشرکین کے 70 افراد قتل ہوئے، اور بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ بن خلف، اور بڑے عجیب ابو جہل جو ہے یہ میدان جنگ میں اکڑ کے کھڑا ہوا تھا اور لڑ رہا تھا مسلمانوں کے 2 نوجوان، معاذ بن عمرو الجموح اور معوذ بن افراء۔ یہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ابو جہل دکھائیے۔ میدان جنگ کے اندر 9 عمر نوجوان، ٹین ایجرز تھے، کہا ہمیں ابو جہل دکھائیے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا آپ کیا کریں گے ابو جہل کے ساتھ، وہ اتنا بڑا سردار ہے، آپ بچے ہیں۔ کہا نہیں دکھائیے، ہم نے سنا ہے بڑی اسلام دشمنی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا ہے، بڑی عداوت رکھتا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد حضرت عبد الرحمن کو ابو جہل کا سر نظر آیا، وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے چکر لگا رہا تھا۔ اس کے آگے ایک ڈھال بنی ہوئی تھی لوگوں کی جو اس کو بچا رہی تھی، اور وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ جائزہ لے رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے ان کوچھوں سے کہا کہ یہ ہے آپ کا شکار۔ تو اس وقت معاذ اور معوذ یہ دونوں ابو جہل پر جا کے چپٹے اور دونوں نے حملہ کیا۔ دونوں نے تلوار چلائی ہے۔ اس میں سے حضرت معاذ کا جو بازو تھا اس پہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا، تو وہ آپ کا بازو زخمی ہو گیا، اتنے میں ابو جہل گر چکا تھا۔ اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ وہ بازو اس کے ساتھ میں لڑ رہا تھا، وہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ اس لڑکھڑاتے ہوئے بازو کے ساتھ لڑنا مجھے مشکل ہو رہا تھا، تو میں نے پاؤں کے زور سے اس بازو کو کھینچ کر جسم سے الگ کر دیا اور پھر لڑنے لگا۔ یہ 9 عمر نوجوان ہیں۔ حضرت معوذ جو دوسرے تھے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کا دوسرا بھائی عوف بن حارث وہ بھی اسی مارکے کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ما یضحک الرب من رجل، کہ رب کو اپنے بندے کی طرف سے کون سی چیز جو ہے جو ہنساتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ آدمی کا اپنی حفاظتی شیلڈ یا اپنی زیرہ اتار کر میدان جنگ میں اپنے آپ کو دشمن کے آگے ڈال دینا، یہ اللہ کو ہنساتا ہے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی زیرہ اتار پھینکی اور زیرہ کے بغیر لڑنا شروع ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بڑے عجیب واقعات ہیں جانثاری کے، عجیب واقعات ہیں اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کے۔ عمیر بن الحمام الانصاری کھجوریں کھا رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اسی میدان بدر کے اندر، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف، لپکو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جس کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں۔
عمیر کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے نبی کا یہ قول سنا تو خوشی اور حیرت کے مارے کہنے لگے بخن بخن، واہ واہ کیا کہنے، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، بخن بخن کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس جنت کی آپ تعریف کر رہے ہیں میں اس کے اہل میں سے ہو جاؤں، رجاءۃ اکون من اہلھا، کہ میں اس جنت میں ہو جاؤں، اس جنت میں داخل ہو جاؤں، ان جنت والوں میں سے بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک من اہلھا، فرمایا آپ اس میں سے ہیں، ان جنت والوں میں سے ہیں۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک دیں، کہا اگر اس کے بعد بھی میں یہ کھجوریں ختم کرنے میں لگا رہا تو یہ زندگی بہت طویل ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینک کر میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ شہادت کی داستانیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری مسلمانوں کی ہماری تاریخ ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کہ اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان کر دینے کا جذبہ، کچھ بھی قربان کر دینے کا جذبہ۔ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، جان سے قیمتی کچھ نہیں ہے، لیکن اسے اللہ کی راہ میں لٹانا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ ان اللہ اشترى بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ ان لوگوں کی جانوں کو، ان کے مال و جان کے بدلے ان مومنین کو خرید لیتا ہے، ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ یہ وعدہ صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ جو اپنے عہد کو اللہ سے نبھا دے گا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اس بیعت پر تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ یہاں موت کی بیعت مراد ہے، بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، اور اس دن ایک تاریخ رقم ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے، اس کو قرآن کی آیت بتاتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرائیے مت، ڈریے مت، پیٹھ مت پھیریے، ڈر کے ہار کے تھک ہار کے مت بیٹھ جائیے، کفر کے غلبے کو قبول مت کیجیے، ظالم کے ظلم کو قبول کر کے مت بیٹھ جائیے۔ اللہ کی زمین پر نہ حق اور ناجائز حکومت کرنے والے، اللہ کے وسائل پر نہ حق قبضہ کرنے والوں کی تسلط کو مت قبول کیجیے۔ لا تہینوا، ڈریے مت، حالات سے مت ڈریے، ان دشواریوں سے مت ڈریے۔ ولا تحزنوا، اور غم نہ کیجیے، فکر نہ کیجیے۔ تمہاری سربلندی کی شرط صرف ایک ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے، بالا کر رہو گے، صرف یہ کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اگر تم واقعی مومن ہو، تو پھر ہر طرح کی مایوسی، پھر ہر طرح کی ہزیمت، شکست خوردگی، بزدلی، ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑیے، ان سب چیزوں کو چھوڑیے، اس کو اپنے دل سے نکالیے۔ اصل میں مسلمانوں کو وہن کا مرض لاحق ہے اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر دوسری امتیں، دوسری اقوام ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے تھالی میں کھانے کی چیز رکھی ہو یا گوشت رکھا ہو تو اس پر بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے۔ میری امت پر دوسری اقوام ایسے ٹوٹ پڑے گی کھانے کو۔ تو صحابہ نے پوچھا یعنی ہم اس وقت قلت میں ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، تب ہمارے ساتھ یہ ہوگا، وہ بہت زیادہ ہوں گے، سب کھانے کو ڈھونڈ پڑے گے ہمیں؟ کہا نہیں،
انتم اليوم الکثیر بل اکثر، کہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہیں وہن لائق ہو جائے گا، وہن کی مرض لائق ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ آج کیا ہے؟ صرف دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت موت سے ہمیشہ ڈراتی ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ مرض ہے مسلمانوں کو جس وقت لاحق ہے، اور ہر طرح کے زوال، ہر طرح کی شکست پورتی کا یہ ایک ہی سبب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وہن کے مرض سے نجات دلائے، اور ہمیں جو ہماری تاریخ جو ہمیں بتلا رہی ہے، جو اللہ کا قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے وہ سبق لینے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔